بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہاب الدین شہاب اور آج ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہم مل رہے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ. ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی ایک صاحب طرز شاعر اور پیشے کے لحاظ سے ماشاءاللہ ڈاکٹر. پشاور میں پلے بڑے، مردان ان کی جائے پیدائش ہے، تعلق خیبر پختونخوا سے، لیکن عرصے دراز سے وہ متحدہ عرب امارات میں ڈاکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی تعلیم پشاور میں حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ انگلینڈ چلے گئے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ 2007 میں متحدہ عرب امارات آئے. لکھتے بھی ہیں، شاعری سے ان کو شوق ہے اور آج ابھی تک ماشاءاللہ ان کے 6 شاعری کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں. آئیے آپ لوگوں کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ مختصراً اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا پسند کریں گے؟ بھائی، میری پیدائش جیسے آپ نے کہہ دیا مردان میں ہوئی، لیکن میں بہت چھوٹا تھا جب والد صاحب کوہاٹ چلے گئے اور میں اسکول کا آغاز میں نے کوہاٹ سے ہی کیا. پھر ہم لوگ پشاور آ گئے، تب میری عمر تقریباً 6-7 برس ہوگی اور تب سے انگلستان جانے تک میرا قیام پشاور میں رہا. وہیں خیبر میڈیکل کالج سے میں نے MBBS کیا اور وہیں میں نے شاعری کا آغاز کیا. اور جب ہم شاعری کا آغاز کیا، میرے والد شوکت واسطی بہت سرحد کے جانے مانے شاعروں میں ان کا بڑا نام تھا، اور اس زمانے میں محسن احسان، احمد فراز صاحب، فارغ بخاری صاحب، رضا ہمدانی صاحب کی صحبتوں میں ہم نے شاعری کا آغاز کیا. اور وہاں سے پھر میں انگلستان چلا گیا 1984 میں، اور تب تک 2007 تک وہاں رہا. وہاں میں نے MRCPI کیا، اس کے بعد پھر میں نے ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں اسپیشلائز کیا اور 7-8 برس تک کنسلٹنٹ رہا وہاں. پھر میں یہاں آ گیا 2007 میں اور تب سے میں یہاں ہوں. یہاں پہ خلیفہ ہاسپٹل میں اور بعد ازاں پرائیویٹ سیکٹر میں، اور اب میں کلیولینڈ کلینک میں گزشتہ 5-6 برس سے کنسلٹنٹ ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں کام کر رہا ہوں، نیورو ریہیبلیٹیشن میں. تو یہ میرا جیسے کہتے ہیں پیشہ ورانہ وہ سفر تھا، اور شاعری ساتھ ساتھ چلتی رہی. پہلا میرا مجموعہ کلام انگلستان میں ہوتے شائع ہوا تھا، اور اس کو چونکہ سرحد سے تعلق تھا تو اباسین آرٹس کونسل سے اس کو ایوارڈ ملا تھا اس زمانے میں. پھر دوسرا مجموعہ کلام میرا آگ کی سلیب کے نام سے شائع ہوا، جس کو اردو مرکز انٹرنیشنل لاس اینجلس سے ایوارڈ ملا تھا. اور اس کے بعد پھر میرے 4 مجموعہ کلام اور شائع ہوئے ہیں، اور ایک ریختہ نے دیوناگری میں دہلی سے بھی شائع کیا ہے. تو یہ سلسلہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بیک وقت میڈیکل کی تعلیم اور اس میں ماشاءاللہ آپ بہت آگے تک گئے، اور ساتھ ساتھ علم و ادب. لیکن جہاں تک عام تاثر یہی ہے کہ یہ 2 مختلف فیلڈز ہیں ماشاءاللہ. لیکن آپ کے جینز میں چونکہ آپ کے والد صاحب، پھر اس زمانے میں جن ناموں کا آپ نے ذکر کیا، فارغ بخاری، محسن احسان، احمد فراز، یہ سرحد کے بہت بڑے نام ہیں. تو شاید آپ کے سرشت میں یا جینز میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے والد سے یہ چیز آپ کو منتقل ہوئی، اور اسی وجہ سے آپ نے ادب میں بھی ماشاءاللہ ایک منفرد مقام حاصل کیا. بالکل درست بات ہے حضور. دیکھیے، میں شاعری کئی برس پہلے میڈیکل کالج میں جانے سے کئی برس پہلے میں نے شروع کر دی تھی. اور پشاور یونیورسٹی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا پشاور یونیورسٹی میں اس وقت بڑا اچھا حلقہ تھا، اور ہمارے خاور احمد کا بڑا نام ہے، وہ بھی اس زمانے میں ہمارے ساتھ. اور کئی ایسے لوگ تھے، ناصر علی سید، نذیر تبسم، عزیز اعجاز. تو ایک ماحول تھا دوسرے جسے کہتے ہیں جونیئر پہ میں بھی پشاور میں بڑا اچھا ادبی ماحول ہمیں ملا. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ جو تھے ادبی حلقوں میں، تو اس سے پہلے ہی ہم نے پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے میڈیکل میں جانے سے پہلے ہی. تو بہت سلسلہ پشاور کا ایسا تھا جو ہمیں ملا. ڈاکٹر صاحب، لیکن شاعری اور میڈیکل کی تعلیم، پھر ماشاءاللہ بہت اچھی جگہوں پہ نوکری، ان دونوں چیزوں کے علاوہ بھی آپ ماشاءاللہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کلچر کارواں کے نام سے ابوظہبی اور متحدہ عرب امارات، جو کہ عربوں کا ملک ہے، لیکن یہاں پر پاکستانی اور ہندوستانی بڑی تعداد میں رہتے ہیں. تو آپ ادب کی جو خدمت کر رہے ہیں، ہمیں واقعی جان کر یہ خوشی ہوئی
کہ کچھ لوگ آج بھی اپنی زبان اور اپنے ادب کے لیے سرگرم عمل ہیں، تو ذرا ہمیں اس بارے میں آپ بتائیں گے تفصیل سے؟ دیکھیے، یہاں پر ادب کا، خاص طور پر اردو مشاعرے کا بڑا رواج اور دھیان رہا ہے، بہت عرصے سے ہوتا آ رہا ہے۔ پہلا مشاعرہ ابوظہبی میں بہت برس پہلے ظہور الاسلام صاحب نے کرایا تھا، تب تو ہم لوگ آئے بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد تواتر سے یہاں مشاعرے ہوتے رہے، اور دبئی میں بھی آپ کو معلوم ہے بہت مشاعرے ہوتے ہیں، ہندوستانی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ کراتے ہیں۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ابوظہبی میں خاص طور پہ کہ ہم نے یہ اختصاص چھوڑتے ہوئے کہ کون کہاں سے ہے، صرف اردو کے حوالے سے ہم نے بہت کام کیا ہے، اور اب یہ معاملہ دبئی میں بھی ایسے ہی چل پڑا ہے، بڑا اچھی طریقے سے وہاں پہ بھی جو ہے دونوں کمیونٹیز مل کے اردو کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اور ابھی ہم نے پچھلے برس ایک کلچرل کارواں کے عنوان سے ایک اردو فیسٹیول یہاں پہ کیا تھا، اپنی نوعیت کا پہلا، جس میں کہانی بھی سنائی گئی تھی اور پڑھی بھی گئی تھی، اس کے علاوہ داستان گوئی بھی ہوئی تھی، ہمارے نوجوان مشاعرہ بھی ہوا، اور پھر انٹرنیشنل مشاعرہ بھی ہوا، قوالی بھی ہوئی۔ تو ہم نے وہ سارا سیگمنٹس پوری طرح ایک ہی اس میں دوپہر میں کوئی 7-8 گھنٹے میں لوگوں نے بہت اس کو انجوائے کیا، کلچر کارواں۔ تو یہ پہلا ہمارا پروگرام تھا کلچر کارواں کے عنوان سے، اور اب انشاءاللہ اس برس بھی ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کو کریں گے، اور اس یہ جو کاروان ہے اس کو شہر شہر بھی لے جانے کا خیال ہے۔ تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کلچر کارواں جو آپ لوگوں نے نیا آئیڈیا ادب کے لحاظ سے اور قومیتوں کے لحاظ سے، کہ یہ بنیادی طور پر مختلف قومیتوں کو جن کو اردو سے محبت ہے، بالائے رنگ و نسل کے، اس کو بالائے طاق رکھ کر، یہ انسان دوستی کی بنیاد پر ایک کوشش ہے آپ لوگوں کی کہ ان سب لوگوں کو مذہب، رنگ، قومیت کے حدود سے باہر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو جو اردو سے محبت کرتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے۔ جی بالکل، دیکھیے عرب امارات کی جو ایک خصوصیت ہے، یہاں کا ایک بہت اچھا جو ایک رجحان ہے اس معاشرے میں، اور یہاں کی حکومت نے جو ایک بڑی عمدہ فضا پیدا کر رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام قومیتوں کے لوگ، اور آپ کو معلوم ہے یہاں 150 سے زیادہ قومیتوں کے لوگ کام بھی کرتے ہیں، مل جل کر رہتے بھی ہیں، تو وہ ایک جو اس کا ایک خمیر ہے عرب امارات کا، وہ یہ ہے کہ لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اور اسی میں پھر ہماری جو تہذیبیں ملتی ہیں لوگوں سے، اس رجحان کے تحت ہم نے یہ کہا کہ بھائی چونکہ ہماری زبان ملتی ہے، ہمارا موسیقی ملتی ہے، ہماری کہانی ملتی ہے، ہمارا افسانہ ملتا ہے، ہمارا ڈرامہ ملتا ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ یکجا ہو کر اس کو ترویج دیں اکٹھا ہو کر۔ تو اس میں ہمیں بڑی مطلب تعاون بھی ملا اس معاملے میں، اور اس میں یہ بھی اچھا ہوا کہ کمیونٹیز کے درمیان ایک قربت بھی پیدا ہو رہی ہے، جو بہت عمدہ بات ہے، جو کہ یہاں کی حکومت چاہتی بھی ہے، اور جس کے لیے وہ بہت ہم لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی یہ کوشش قابل تحسین بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے کہ آپ ان سب نفرتوں یا تضادات کو دیکھتے ہوئے بھی ان لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور محبت کے ایک پیغام دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ادب کی زبان میں اور آپ اپنی شاعری کی زبان میں کلچرل فارم کے جو کاروان ہیں آپ کا، اس کے ذریعے دے رہے ہیں، اس میں آپ کے مستقبل میں کیا ارادے ہیں؟ یہی ہے کہ اس کو ایک تو سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ اس کو پروان چڑھایا جائے اس میسیج کو، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں تقریبات کا انعقاد بھی کرنا پڑے گا۔ تو کچھ تقریبات اس برس بھی ابوظہبی میں ہم لوگوں کا ہے خیال کرنے کا، اور یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ شاید گلف کی مختلف جو ریاستیں ہیں ان میں بھی اس میسیج کو لے کر جایا جا سکے، پیغام کو لے کر جایا جا سکے۔ تو بحرین میں گفتگو چل رہی ہے ہماری، ممکن ہے کہ وہاں پر بھی ہم کچھ کریں۔ اب آپ یہاں پر ایک عمدہ میلے کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ آئیں گے اور پیغام کو آپ کے ذریعے اور پہنچائیں گے، آپ کے میلے کے ذریعے، آپ کے اس جشن کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے، اور پھر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہم سوشل میڈیا پر اور اس کا چرچا کریں گے تاکہ لوگ اور زیادہ قریب آ سکیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں وہ سب لوگ جو ڈاکٹر صاحب کی طرح امن، محبت، انسان دوستی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، واقعی قابل تحسین و آفرین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک عرصے سے ادب، اردو زبان اور
انسان دوستی کے ان جذبوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ سفر ان کا ایسے ہی جاری رہے گا اور ہمیں وہ اپنا معاون اور مددگار ہی پائیں گے. آخر میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ وہ ایک صاحب طرز شاعر بھی ہیں اور بہت کچھ لکھ چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تطویر میڈیا کے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی آپ اپنے پسندیدہ کلام کے کچھ چند اشعار جاتے جاتے ہمیں سنا دیں. کچھ اس لیے مجھے لٹنے کا ڈر زیادہ ہے، ذرا سی ہے میری دیوار در زیادہ ہے، یہ راستہ تو میرا ساتھ دے نہیں سکتا، میں جانتا ہوں کہ میرا سفر زیادہ ہے، عجب علاج کیا ہے میرے مسیحا نے، میرے مرض سے دوا کا اثر زیادہ ہے، میں بولتا تھا کہ مجھ کو نہیں تھا کچھ معلوم، میں چپ ہوا ہوں کہ مجھ کو خبر زیادہ ہے، میں رکھ سکا نہ توازن اڑان میں قائم، میرے پروں میں کہیں ایک پر زیادہ ہے، خدا کرے کہ ہمیشہ مجھے گمان رہے کہ میرے پاس ضرورت سے زر زیادہ ہے، میرے وطن کا یہی مسئلہ رہا عاصم، وہاں دماغ ہے کم اور سر زیادہ ہے. خدا کرے کہ ہمیشہ مجھے گمان رہے، خدا کرے کہ ہمیشہ مجھے گمان رہے ڈاکٹر صاحب کہ میرے پاس ضرورت سے زر زیادہ ہے. ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ایک اور خوبصورت علمی اور ادبی شخصیت کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم.